من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اہل ایمان، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اسلامی سال کی یا ہر اسلامی سال کی ابتدا اللہ رب العالمین کی توحید اور نیکیوں سے کی جاتی، مگر افسوس کہ روئے زمین پر ایک ایسا بدبخت گروہ موجود ہے جو اس سال کی ابتدا شرک، بدعات اور صحابہ کرام پر زبان درازی کر کے اس سال کی ابتدا کرتے ہیں. محرم شروع ہوتے ہی قرآنی شخصیات، نفوس قدسیہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہ صرف قرآن میں بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے تورات اور انجیل میں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اس وقت کے انسانوں کو بھی یہ بات بتلا دی کہ ایک وقت آئے گا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، ان کے وزراء، ان کے ساتھی اور صحابہ ہوں گے
ان صحابہ کا احترام، ان صحابہ کی عظمت کے گیت، ان صحابہ کے فضائل اور مناقب اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے ان کی پیدائش سے پہلے کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جنگ کرنے والے کافروں کے انتہائی ان سے سخت رویہ رکھنے والے اور آپس میں انتہائی رحم دل لوگ ہیں۔ یبتغون تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ رکوع اور سجدہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضا چاہنے کے لیے ہے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں میں پڑے رہنے کی علامت، کثرت عبادت کی نشانی آپ کو ان کے چہروں میں نظر آئے گی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اے نبی، اے رہتی دنیا تک کے انسانوں، ان صحابہ کرام کی، ان نفوس قدسیہ کی یہ علامات، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی ہم نے مثال تورات میں بھی بیان کی ہے، ان کی مثال ہم نے انجیل میں بھی بیان کر دی ہے۔ اور افسوس اس بات پہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھتے ہیں، ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان نفوس قدسیہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین اہل ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا احترام، جن کی عظمت، ان کی توقیر ہم پر واجب ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان میں سے ایک ایک فرد کے لیے جنت کے اندر محلات کو تعمیر کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آیات نازل کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان کا دعویٰ کرنے والے اگر ان کا ایمان بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح ہوا جس طرح صحابہ کا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو پھر تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہدایت پر ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا کہ یہ صحابہ، ان کا ایمان معیار ہے، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا، اس چیز پر ہوا جس پر صحابہ کرام کا تھا، اس انداز سے ہوا جو انداز صحابہ کا تھا، تو پھر تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا ایمان درست ہے۔ اور اگر اس چیز پر نہ ہوا جس پر صحابہ کا تھا، یا اس انداز سے نہ ہوا جس انداز سے صحابہ کا تھا، فقد وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ بدبختی میں کے اندر چلے گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمنو کما آمن الناس، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ کون ایمان لایا تھا؟ کس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی؟ میرے اور آپ کے بارے میں، ہمارے باپ دادا کے بارے میں نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بیوقوف لوگ لے کر آئے ہیں ویسے ایمان لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی اس بات کو برداشت نہیں کیا، فوراً جواب دے دیا، الا انہم هم السفہاء، حقیقت میں بیوقوف یہ خود ہے جو صحابہ پر زبان درازی کر رہے۔ یہ نفوس قدسیہ، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں مزاح کرنا، ان کے بارے میں طنز کرنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے ان کو ہم نے ہمیشہ بھوکا ہی دیکھا ہے، جب دیکھو کھانے کو دوڑتے ہیں، اور قتال کے وقت، لڑائی کے وقت ہم نے ان کو بزدل پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی اور کہنے والے بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، انما كنا نخوض ونلعب، اے اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی شغل لگا رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، بلکہ اعلان کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، یہ بات سمجھا دیجئے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیتیں اور نشانیاں ملی تھی۔ مذاق انہوں نے صحابہ کے ساتھ کیا۔ اللہ نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ، رسول اور اللہ کی آیات اور نشانیاں۔ گویا اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ نبی کے ارد گرد آگے پیچھے رہنے والے صحابہ، یہ صحابہ کی جماعت معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے اس کائنات کے اندر۔ جس نے اللہ کو پہچاننا ہو وہ صحابہ کی طرف دیکھ لے، اللہ کو بھی پہچان جائے گا، رسول اللہ کو بھی پہچان جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تعتذروا، اب بہانے مت بنو کہ ہم ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ونلعب، کھیل تماشا کر رہے تھے، نہیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر بیٹھے ہو۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت معمولی جماعت نہیں ہے، معمولی جماعت نہیں ہے، اور اس جماعت پر طرح طرح کی ہنسی مذاق، تو کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ملا مجلسی نے لکھا بحار الانوار میں کہ سائل نے سوال کیا، سائل نے سوال کیا، من اعداء اللہ، اللہ کے دشمن کون ہیں؟ اللہ کے دشمن کون ہے؟ ابھی جواب دے رہا ہے، کہتا ہے اعداء اللہ اربعہ، اللہ کے دشمن چار لوگ ہیں، اللہ کے دشمن چار لوگ ہیں۔ پہلا دشمن اولهم ابو بکر، اللہ کا پہلا دشمن ابو بکر ہے،
ثانیہم عمر، اللہ کا دوسرا دشمن عمر ہے، ثالثہم عثمان، تیسرا دشمن وہ عثمان ہے، اور رابعہم معاویہ، چوتھا دشمن معاویہ ہے، وَكُلُّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ فَهُوَ عَدُوُّ اللَّهِ، اور ہر وہ انسان جو ان چار لوگوں کے دین پر چلتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ پھر آپ محرم میں 10 محرم کو محبتیں بانٹتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر ان کی پانی کی لگائی ہوئی شرکیہ سبیلوں پر کھڑے ہو کر پانی کو تقسیم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر حلیمے کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں۔ یہ پڑوسی کے بڑے حقوق اسلام میں، اور اس پڑوسی کا عقیدہ یہ ہے اس کائنات میں اللہ کے 4 دشمن ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ، اور ہر وہ انسان جو ان 4 کے دین پر چلے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ میں اور آپ صحابہ کرام ان لوگوں کے نزدیک، ان بدبختوں کے نزدیک، ان ملعونوں کے نزدیک اللہ کے دشمن ہو، اور میں اور آپ اسے محبت کی پینگیں بڑھائیں؟ کیسی مردہ ضمیری ہے، کیسے یہ ایمان کی مر جانے کی علامت ہے۔ تفسیر عیاشی اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اب وہ تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے جہنم کے دروازوں کی تفسیر، کہتا ہے جہنم کا پہلا دروازہ وہ ابو بکر ہے، جہنم کا دوسرا دروازہ عمر ہے، جہنم کا تیسرا دروازہ عثمان ہے، جہنم کا چوتھا دروازہ معاویہ ہے، جہنم کا 5واں دروازہ سیدہ عائشہ ہے۔ میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ عفیفہ الصدیقہ بنت الصدیق، جس کی عظمت کی خاطر مجھے اور آپ کو جان دینی چاہیے تھی، جس کی عزت کی خاطر مجھے اور آپ کو اپنا لہو بہا دینا چاہیے تھا، اسی کی عزت پر، چادر پر، عظمت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ میں دوستی بڑھا رہا ہوں۔ جی ہے تو شیعہ لیکن بڑے اچھے اخلاق والا ہے، کیسا اخلاق ہے اس کا؟ سیدہ عائشہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل آئے اور کہا اللہ کے نبی عائشہ تو زوجتو کا فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو عائشہ رضی اللہ عنہا کو جہنم کا دروازہ بنا کے؟ اللہ کے نبی کہاں ہوں گے پھر؟ اللہ کے نبی کی تو یہ بیوی تھی، آخرت میں نعوذ باللہ عائشہ جہنم کا دروازہ ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ ایسا کفر! اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا۔ جہنم میں جب کافر چلے جائیں گے تو وہ چیخ کر کہیں گے اللہ جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا، گمراہ کیا تھا، ان 2 لوگوں کو ہمارے سامنے لے کر ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں۔ نجعلہما تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے تلے رون دیں ہم انہیں۔ اب وہ تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے جنہوں نے گمراہ کیا وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہے، اور عمر تو شیطان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتے ہیں سلک الشیطان فجا غیرہ، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے،
اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ شیطان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کیا کفر ہے ان کا، کیا کیا بتلاؤں آپ کو اور کیا کیا چھپاؤں. کہتے ہیں ہمارے امام غائب کی حکومت آئے گی. وہ امام جو آج سے 1200 سال سے ایک غار میں چھپا ہوا ہے، اس کی حکومت آئے گی. وہ زمین میں خلافت قائم کرے گا. 12واں امام آئے گا، طاقت آئے گی، خلافت قائم ہوگی، اور پھر علاقے فتح کرتے کرتے مکہ پہنچے گا، پھر مدینہ پہنچے گا، اور مدینہ پہنچ کر مسلمانوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو. یہ بات آج سن رہے ہیں آپ، اور ایسے لوگوں کو برداشت بھی کرتے ہیں آپ. مدینہ پہنچ کر ان کا 12واں امام ام المومنین، نبی کی بیوی، مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر کو کھولے گا اور سیدہ عائشہ کے جسم اطہر کو نکال کر زنا کی حد جاری کرے گا. یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ان دوستوں کا یہ عقیدہ ہے. پھر ابو بکر اور عمر کی لاشوں کو نکالے گا رضی اللہ عنہم، اور ان کی لاشوں کو نکال کر ان پہ کوڑے برسائے گا کہ تم نے علی کی خلافت غصب کی. یہ ان کا عقائد ہے. اور ایسے بدبختوں سے ان عقائد کا ظاہر ہو جانا کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ محمد بن عبداللہ کو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت غلطی سے ملی ہے. جبریل نے علی پر قرآن لے کر نازل ہونا تھا، غلطی سے محمد پر نازل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے یہ عقائد ہیں اور بھری پڑی ان کی کتابیں، اور دفاع کرنے کو یہ تیار بھی ہے، اور ان سے دوستی بڑھانے کو آپ بھی تیار ہیں. اور یہ تو اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. شیعہ ذاکر کہتا ہے مسلمانوں تم خدا کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہیں پیدا علی کی بندگی کے لیے کیا گیا ہے. یہ ان کے کفر کے عقائد ہے. دوسرا اٹھ کے کہتا ہے تم کہتے ہو اپنے شیعوں سے کہہ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ علی اللہ ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا. علی اللہ نہیں، علی اللہ کو پیدا کرنے والا ہے. ان کے ساتھ محبتیں، ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پوس بن، ان کے ساتھ جو ہے وہ کاروباری شراکت. ان کے گھر سے برتن آ جائے اس کو واپس کرتے ہوئے آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. میں ڈگمگا جاتا ہوں، میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. جو اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ علی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، اس سے محبت بڑھا رہے ہیں. جی دیکھیں ہیں تو سارے مسلمان، بس جی فرقہ واریت ختم کرے، کیا شیعہ کیا سنی، سارے مسلمان ہونے چاہیے. سارے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عیسائیوں کو میں اور آپ کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں
عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور ان کو کافر کہتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں اور موت آتی ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ عیسائیوں سے بڑا کفر ان کے اندر ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ایک بات لکھی، بڑی عجیب بات کہہ گئے، کیا کمال کے آدمی تھے ابن تیمیہ۔ کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھا جائے من خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سب سے بہترین لوگ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے من خیرکم، تمہارے اندر سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے اصحاب عیسیٰ، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ساتھی تھے، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور شیعوں سے، رافضیوں سے پوچھا جائے من شرکم، تمہارے اندر سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے اصحاب محمد، ہمارے اندر بدترین لوگ محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی یہ مت سمجھے کہ ان ظالموں کی دشمنی صحابہ کے ساتھ ہے، صرف نہیں، آپ کس خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شیعوں نے آل بیت سے محبت کی اور سنیوں نے صحابہ سے محبت کی۔ کس وادی میں اندھے بن کے جو ہے نا عوام کی اکثریت گھوم رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو بھی کافر قرار دیا۔ یہ مت سمجھے کہ شیعوں نے اہل بیت سے محبت کی۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ارتد العرب كلهم الا اربع، تمام کے تمام عرب مرتد ہو گئے تھے سوائے چار کے، سارے مرتد ہو گئے تھے۔ ان چار میں کون ہیں؟ علی ہے رضی اللہ عنہ، مقداد ہے رضی اللہ عنہ، سلمان ہے، اور غالباً چوتھے ابو ذر ہیں۔ یہ چار صحابہ کرام کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اب بتائیے اہل بیت کدھر گئے؟ ساری دنیا کافر ہو گئی تھی چار کے علاوہ، اس دنیا میں تو اہل بیت بھی شامل تھے۔ اہل بیت، آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، حقیقی حقدار نہیں ہیں۔ اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے نام پہ صرف چندے جمع کر سکتے ہیں، ان کے نام پر صرف اہل سنت کا قتل عام کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت کو کافر کہنے والے، صحابہ کو کافر کہنے والے، اللہ کے نبی پر غلطی سے نبوت کا نازل ہونا کا عقیدہ رکھنے والے، اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ، ان سے محبت، ان سے محبت، ان سے رشتہ داری، ان سے جو ہے وہ شراکت نہیں ہو سکتی۔ اگر ان سے محبت کی کسی نے، اور اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام، کوئی مقام، کوئی خیر کا جذبہ، کوئی جذبہ خیر سے گالی، کوئی اتحاد بین المذاہب، کوئی امن کمیٹی، ایسا کسی کے دل میں خیال آیا تو رب کا قرآن کہتا ہے انکم ارم مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو، تم بھی انہی جیسے ہو۔ کیوں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اہل ایمان کا دوست، اہل اسلام کا دوست، مسلمان کا دوست یا اللہ ہوتا ہے، یا اس کا رسول ہوتا ہے، یا وہ اہل ایمان ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آپ انہیں رکوع کی حالت میں پاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور سادہ لوگ، مسلمان جس کے مذہب میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جس کے مذہب میں
زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اس سے آپ دوستی بڑھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں دوستی ان سے کرو جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے ہاں زکوٰۃ جائز ہی نہیں، آپ ان سے دوستی کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کر اللہ رب العالمین تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین اس ملک کو توحید اور سنت کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین صحابہ پر زبان درازی کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی، ان کے وجود سے ہمارے اس ملک کو اور پوری دنیا کو پاک کر دے۔ الہ العالمین ان کے گندے وجود سے اس ملک کو پاک کر دے، ان کے شر اور فتنے سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو بھر دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے۔ الہ العالمین ہمیں ایمانوں میں صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔